کیا جائے تو بھیڑ جواب ہوتا ہے۔ اکلوتی قوم ہے جسے بھیڑ جمع کرنے کے لیے پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، کہ ہمارا مجمع بھاڑے پہ نہیں آتا۔ دوہرا رہا ہوں تاکہ بات ریکارڈ ہو جائے اور کلیئر ہو جائے۔ میں نے یہ کہا تھا بھیا، میں نے یہ کہا تھا کہ 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، 57 ملک ہیں۔ ایک کامن سی چیز ہے ان 57 مکمل ویاخیا کر رہا ہوں، ایک کامن سی چیز ہے شیعوں میں ان 57 ملکوں میں، یہ تعزیہ نہیں اٹھاتے، ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ ہائے ہائے، اور ہی نہیں کیا، یہ تو سارے حسینی مسلمان ہیں، یہ سارے تو حسین مسلمان ہیں، اور 57 ملک میں رہنے والے جو راجہ مہاراجہ اور ان کی ساری حکومت اور حکومت کے لوگ ہیں، ان میں اور ہم میں ایک فرق ہے۔ یہ سعودیہ میں، کویت میں، بحرین میں، فلاں جگہ یہ تعزیہ نہیں اٹھاتے، ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تعزیہ نہیں اٹھاتے، ہم تعزیہ اٹھاتے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اتہاس نے دیکھا کہ جب 50,000 بچے مار دیے گئے فلسطین میں، تو جو تعزیہ نہیں اٹھاتے تھے وہ تو چپ رہے، جو اٹھاتے تھے انہوں نے فلسطین کو کہا دو پہ اٹھا۔ دہلی پولیس مدھر ورما جی، میں نے ان سے بتایا، آپ کو پتا ہے ہماری قوم کس لیول کی قوم ہے، آپ کو پتا ہے ہماری قوم کبھی ظلم نہ کرتی ہے نہ سہتی۔ ہمارے یہاں اگر کوئی بھیڑ میں جوان آ کے کچھ ایسے نعرے لگاتا ہے کہ جس نعرے سے آپ کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کون سا نعرہ ہو سکتا ہے۔ ویسے ہمارے یہاں تو جو بھی نعرہ ہے وہ دوا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، بڑا عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں جو بھی نعرہ ہے وہ دوا ہے۔ توحید کا نعرہ لگاؤ تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، رسالت کا لگاؤ تو عقل مضبوط ہوتی ہے۔ ایک بات کہوں، اگر حیدری لگا دو تو حکمتیں توانا ہو جاتی ہیں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ ان کا پرسنل لائسنس ہے، کوئی کمیٹی نہیں ہے، اور یہ جو آنے والے ہیں یہ کسی انجمن سے جڑے نہیں ہیں۔ کمال کی بات دیکھیے گا، کمال کی بات دیکھیے گا، پھر بھی یہ مجمع چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ کون کنٹرول کر رہا ہے اس مجمع کو؟ آپ مجھے بتاؤ، کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اور ایک عجیب چیز آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے، ایک عجیب چیز، سب کا بازو تھامے چلے جائے، سب کا بازو سنبھالے چلے جائے، سب کے ساتھ قدمیں جمائے چلے جائیں۔ آپ اسے محسوس کر رہے؟ غیرت امام میں جو ظہور کے کمالات ہیں نا، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، تو نجف اور کربلا کے درمیان کی یہ کروڑوں کی بھیڑ ہے، وہ کروڑوں کی بھیڑ کو جو وہ دیکھتے ہیں جو جا چکے ہیں یا جنہوں نے میسیجز میں دیکھی ہے، مگر آپ کو آنکھوں سے دیکھنا ہے تو آپ دلی میں آ کے دیکھیے اتنی بھیڑ وہ چلی جا رہی ہے، کوئی اسے گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسے سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی اسے کچھ بتانے والا نہیں ہے، بس یہ تعزیے کے پیچھے ہے، تعزیے کے پیچھے، اتحاد اور تعزیے کے پیچھے، اتحاد اور تعزیے کے پیچھے۔ ڈپارٹمنٹ پریشان ہے کہ یہ کیسے چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے۔ حکومتیں تعظیم کرتی ہیں ان جملوں کی، تعزیے کے پیچھے اور اتحاد، دو چیز یاد رکھنا، تعزیے کے پیچھے اتحاد۔ تو شہر میں تعزیے کے پیچھے اتحاد، ملک میں امام کے پیچھے اور اتحاد۔ اپنے مولا کے پیچھے کہو، اور تمہارا مولا کیا کہتا ہے؟
تمہارا مولا کہتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس کے قانون کی حفاظت کرو، جس ملک میں رہو اس زمین کی حفاظت کرو۔ شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ یہاں بہت سارے ایڈمنسٹریٹو آفیسر اور انٹیلیجنس کے بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی جب مسلمان لکھنا اور مسلمان کا ترجمہ لکھنا تو شیعوں کا ترجمہ الگ لکھنا۔ میں نے پھر بڑا جملہ کہا ہے، شیعوں کا ترجمہ الگ لکھنا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ شیعہ نہ ملک کا غدار ہو سکتا ہے، نہ مالک کا غدار ہو سکتا ہے، نہ مولا کا غدار ہو سکتا ہے۔ ملک بھی، مالک بھی اور مولا بھی۔ بس میرے عزیزان، زیادہ گفتگو نہیں، یہیں پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں، چونکہ وہ وقت قریب ہے جس وقت ہماریوں کی زیارت آپ کو کرائی جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے الحمدللہ خاصا مسائل پڑھا، اس سے پہلے رشید بھائی نے بھی مسائل پڑھا ہوگا، اور ناصر صاحب کی بھی تقریر، اور میرے خیال سے نجمی صاحب نے۔ فخر ہے ہمیں قوم کے ان لوگوں پر جنہوں نے ملک کو سرو کیا، اور کمشنر کی ذمہ داری اور چیف انجینئر کی ذمہ داری کے ساتھ باعزت اپنے کاموں کو ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دیا، پتے رہے ہیں اور دیتے رہے ہیں۔ میں قدر شہر اس بات کا اعلان بڑے آرام سے کرتا ہوں، سرچ اور ریسرچ جتنی کرنی ہے کر لو۔ دنیا کی چند قومیں جو بھارت کو بے پناہ چاہتی ہیں، ان کی فہرست بنائی جائے گی تو شیعہ کو 2 نمبر پر لکھنے میں عادل قلمکار کو سوچنا پڑے گا۔ ممکن ہے ہمیں پہلا نمبر نہ لکھو، ممکن ہے کسی کی تعداد زیادہ ہو، مگر قربانیوں کو اگر اٹھا کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا شیعہ نمبر 1 پہ ہے، شیعہ نمبر 1۔ وہ میں نے ایسی اچانک ناصر بھائی میں کر نہیں لیا تھا، میں نے کہا کہ جنگ کے درمیان شیعوں کا کوئی رول تھا؟ انہوں نے کہا کہ 50 لوگ شہید ہیں ملک کی طرف سے، 50 لوگ، 50 کسان شہید ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی ان کے نام بتاؤ، ابھی تک گورنمنٹ سے کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ کوئی کم سے کم ٹوکن آف اپریسیشن یا کسی نے کوئی شیلڈ دی، کوئی چادر پہنائی، کچھ بات؟ اصل میں ہمارے یہاں لوگ خرافات میں تو بہت ٹائم دیتے ہیں، یہ میسج ادھر کا ادھر بنا تحقیق کی باتیں، لیکن جو بنیادی باتیں اس میں دماغ نہیں لگاتے۔ مصائب کربلا سے ایک چیز سیکھو، اور وہ یہ ہے کہ سکینہ کے نکلے ہوئے آنسو کے قطرے آج تک تمہیں رلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جنگ ختم نہیں ہوتی، اور جنگ صرف میدان کی جنگ نہیں، نفس کی ہوتی ہے، خواہشوں کی ہوتی ہے، ارادے کی ہوتی ہے، قربانیوں کی ہوتی ہے۔ تو کربلا مطلب قربانی، کربلا کا کیا مطلب ہے؟ قربانی ہے۔ جملہ میں نے کہا، اگر میں محسوس کرتا ہوں جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، تم بڑے شہر میں رہتے ہو، ڈھیر ساری شکایتیں تمہارے اندر آ جاتی ہیں۔ اچھی خاصی شادی ہوتی ہے، 70-80 لاکھ روپے اور 1.5 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ خرچ ہوتے ہیں، لیکن شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر شادی ٹوٹتی ہے کیونکہ شکایت بیچ میں آ جاتی ہے، شکایت۔ اور کربلا میں کیا ہے؟ شکایت نہیں ہے، کربلا میں قربانی کا جذبہ ہے، شکایت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سچا کربلائی ہوگا تو اس کے پاس شکایت نہیں ہوتی، قربانی کا جذبہ ہوگا۔ چلو اس قربانی کے جذبے کو ذرا دیکھتے ہیں۔ سوچو تم نے تو آسانی سے دلی کے اس ایک مقام سے دوسرے مقام تعزیہ پہنچا دیا، پر سجاد اپنی بہنوں، ماں اور پھوپھیوں کو لے کے کربلا سے شام کیسے پہنچا؟ کیسے پہنچے؟ میں نہیں کہوں گا آپ کو، میں نے اپنی 36 سال کی خطابت میں اپنے مجمع کو کبھی نہ کہا رو۔ میرا مجمع خود ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں یہ چھوٹا سا روزہ جو بنا ہے نا، یہ حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ کا روزہ۔ ہندی میں کہوں تو میری آستھائیں جڑی ہوئی ہیں۔ کچھ بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اصغر بھائی کے زمانے میں پہلی بار، اور ان کے زمانے میں پہلی بار بارگاہ میں حاضر ہوا تھا جب روزہ نہیں بنا تھا، بنیاد کے وقت میں موجود تھا۔ یہ بارگاہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دعائیں قبول نہ ہو، پریشانی گھیر لیں، کہیں جا نہ پاؤ، نکل نہ پاؤ، کسی سے بول نہ پاؤ، تو اپنے گھر سے نکلو
मयूर विहार कोटला करबला रोजे जनाब सकीना की दीवारों पे हाथ रख के चले जाओ, बीबी तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, बस इतना काफी है। खुदा की कसम, खुदा की कसम हुक्म भाई, मैंने अपनी जिंदगी में अपने सारे सख्त मामला अपने शहजादी को सारे मामला सौंपे। मैं हुसैनी में आज जो कुछ हो बीबी सकीना के साथ पेश करूं, जो कुछ हो सिर्फ शहजादी का सत्ता है। बीवी के बारगाह में आए हो ना, परेशान हो जाओगे, बीवी पुरसा शुरू करूं तो कहां से शुरू, किस किस का पुरसा। मैंने सैयद सज्जाद को करबला में भाई, मैंने सैयद सज्जाद को करबला में कभी कुछ ढूंढते नहीं देखा। हाँ, मगर एक चीज ढूंढते देखती है कि थोड़ी सी साये की जगह मिल जाए, थोड़ी सी साये की जगह मिल जाए। पता है क्यों? ताकि सकीना को सुना सके। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई वक्त न दे सिवाय हमें सैयद शोहदा। माफ करना मेरी माँ, बहनों, बच्चियों, बेटियों, बारिश में तुमने अपने आप को महफूज रहने के लिए छाते का इस्तेमाल किया। तुम्हारा मौला सैयद सज्जाद धूप की शिद्दत के सोचता मैं सकीना को सुलाऊं तो कहां सुलाऊं। जब सज्जाद को कोई जगह नहीं मिलती तो जहां ऊंट बिठाए जाते थे, सज्जाद ऊंट के करीब पहुंच के देखते कि पीठ का साया कितना बड़ा फैला है। जब वो साया थोड़ा बड़ा हो जाता, सैयद सज्जाद मिट्टी का बिस्तर बनाते, सकीना से कहते बहन सो जाओ। सकीना थोड़ी देर दाहिनी तरफ सोती, कह के उठती भाई कान का दर्द सोने नहीं देता। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, फिर वापस बाई करवट, फिर उठती भैया कान का दर्द सोने नहीं देता। एक बार बहन भाई की गुफ्तगू हो रही थी, अचानक में फरमाती हैं भैया ये तकलीफ नहीं कि तमाचे मारे जा रहे हैं, भैया ये भी तकलीफ नहीं कि ताजियाने चेहरे पे मारे जा रहे हैं, भैया तकलीफ ये जालिम का हाथ बड़ा मेरा चेहरा छोटा है। तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है, रोने के कुछ आदाब है, रोने के कुछ आदाब है। 26 साल की खिताबत में पिछले 22-23 साल से ये जुमले पढ़ रहा हूँ। देखो जब कहीं मैयत होती है, 3 किस्म के रोने वाले होते हैं, एक गली वाला होता है, एक पड़ोस वाला होता है और एक घर वाला होता है। हुसैन पर गली वालों की तरह ना रोया, हुसैन पर पड़ोस वालों की तरह ना रोया, हुसैन पर घर वालों की तरह रोया करो। घर वाला धड़े मार के रोता है, घर वाला सीने पे हाथ मार के रोता है, घर वाला पांव पे हाथ मार के रोता है, मेरा बेटा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस 2 रिवायतें सुना देता हूँ, मजलिस तमाम है, ज़ियारतें कर लेना, दुआएं मांग लेना, जिए तो अगले बरस हमें और फिरिएगा, तो कल बसे तो अपना सलाम आते। जज़ाकुमुल्लाह। कहो अपने तसव्वुर में कहो, बीबी लैला से कहो, बीबी तेरे अकबर का पुरसा न दे पाया तो माफ करना। बीबी फरमा से कहो, शहजादी तेरे कासिम को न रो पाया माफ करना। ज़ैनब से कहो तेरे अम्मा मोहम्मद का मातम न कर पाया माफ करना। तेरे रबाब से कहो शहजादी, बीबी अगर तेरे अलियसर को सकीना को न रो पाया माफ करना। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बड़ी आवाज है आपकी गलत हो रही है। आपको पता है ये कौन रो रहा है? ये हुसैन का जाहिर रो रहा है। ये कौन रो रहा है?
یہ حسین کا عزادار رو رہا ہے، یہ وہ رو رہا ہے جس کی روح نے رسول خدا سے وعدہ کیا ہے، یہ وہ رو رہا ہے جس کی روح نے حسین سے کہا ہے جب جب تیرے بیٹے کا ذکر ہوگا مولا تیرے بیٹے کو روئیں گے، اے مولا اس دن ہمارا اپنا بیٹا مر جائے اپنے بیٹے کو نہیں روئیں گے۔ جزاکم اللہ۔ میں کیسے بتاؤں، کربلا کی دنیا تک جسموں کے مصائب ہیں، کربلا کی دنیا کے بعد سروں کے مصائب ہیں۔ پہلا جملہ نقل کر رہا ہوں، دور سے پتھر چلا، بھیا اس نے تمہیں کیا کر رہا ہوں، دور سے پتھر چلا، زینب کا سر پھٹا، خون جاری ہوا، نو کے نیزہ پہ بلند دونوں محمد کے سر کو دیکھ کر فرماتی لاڈلو کاش تم جوان ہوتے، کاش تم زندہ ہوتے۔ سروں کا ذکر ہو رہا ہے، دشمن تازیانے لے کے آیا، سید سجاد کی پیٹھ رنگین ہو گئی، فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح کہنا کیا چاہتے ہو، اتنا ظلم تو نہ کرو۔ ظالم کہتا ہے ہم نے جس صندوق میں حسین کا سر رکھا ہے اولاد ہونا، سنو آپ جو بات کہنے جا رہا ہوں، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اور بی بی کو پرسہ دے رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 8 تاریخ ہے، 8 تاریخ کے مناسبت سے ایسے بھائی نے پورے مسائب مولا امام حسن عسکری کے پڑھتی ہیں آپ کے سامنے، تابوت کی برآمد کی بھی ہو چکی ہے، مولا کا پرسہ، مولا کو بھی پرسہ دے رہا، یہ سب آپ کے ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے۔ 28 تاریخ کو 28 سفر کو رسول خدا دنیا سے گئے۔ آپ سوچئے کتنی مصیبت کی انتہا گزری، 3 دن کے بعد در زہرا جلا دیا گیا۔ میں نے تو ساری تاریخ پڑھ دی نا آپ کے سامنے، 3 دن کے بعد محسن شہید ہو گئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ابھی 6 تاریخ گزری ہے نا، تمہیں پتا ہے 6 تاریخ روایتوں میں ملتا ہے، یہ وہ تاریخ ہے جس دن سید سجاد نے اپنی ماں باپ سے کہا اس سائے میں چلی جائے۔ علامہ محمد حسین صاحب کا جملہ کو تحریر فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ادھر حسین کے بیٹے علی ابن الحسین نے کہا اماں سائے میں اٹھ کے چلی جاؤ، رباب نے آسمان دیکھ کے کہا امام سے وعدہ کیا تھا سائے میں نہیں بیٹھوں گی، امام کہہ رہا ہے سائے میں چلی جاؤ۔ رباب کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ آخری جملہ آپ کو پتا ہے، کچھ عورتیں بولتی ہیں، کچھ عورتیں بہت اچھا بولتی ہیں، کچھ عورتیں خاموش رہتی ہیں، کچھ عورتیں بالکل نہیں بولتی۔ علماء بتاتے ہیں کہ جناب رباب بالکل گفتگو نہیں کیا کرتی، جب بھی جناب رباب سے کوئی سوال ہوتا، رباب بس حسین کا چہرہ دیکھا کرتی تھی، حسین سمجھ جاتے تھے میری رباب کیا کہنا چاہتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے دربار میں ابن زیاد کے جب سب کا تعارف ہوا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جب سر جناب سکینہ کی گود میں تھا، آپ کو پتا ہے جب جناب رباب سے سوال کیا گیا رباب خاموش تھی، سکینہ نے بابا کا سر اٹھایا اپنی ماں کی گود میں دیا۔ تاریخ کا بڑا عجیب تمہیں میرا بزرگ خطیب اس بات کو کہا کرتے ہیں رات میں، پتہ ہے رباب نے گود
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ابن شاہ بوترا یا حسین یا حسین ابن شاہ بوترا ہو گئی ہوں بے حجاب لوٹ آؤں کامیاب دے مجھے دعا ہے الوداع سمجھ کے ماشاءاللہ عطا نازل ہے نوا شاہ کربلا ہے الوداع الوداع ہے شہید عطا نازل دست نوا شاہ کربلا ہے الوداع الوداع یا شہید بے خطا شاہ کربلا ہے کیا سناؤ درد فخر پنجتا چاہے میں نے لاکھی کیے جتا کیا سناؤ درد فخر پنجتا چاہے میں نے لاکھی کیے جتا میرے دائیں نما بچا نہیں سکی آئی تیری لاش پہ میں آ نہیں سکی آگتے خیام تھے یا حسین آگتی خیام تھے جن میں دو امام تھے بچے تشنہ کام تھے آدھ کس طرح ہے الوداع الوداع یا شہید خدا ناز دست نوا شاہ کربلا ہے الوداع ختم ہو گئے سارے آسرے اکبر و عباس میرے نہ رہے ختم ہو گئے سارے آسرے اکبر و عباس میرے نہ رہے قاتلوں کی بھیڑ ہے ہماری ہر طرح جانے کو تیار ہے اب قیدیوں کی ساتھ ابن شاہ بوترا یا حسین
حسین ہے ابن شاہ بوترا ہو گئی ہوں بے حجاب لوٹ آؤں کامیاب دے مجھے دعا ہے الوداع الوداع یا شہید مرتضی ناز دشت نینوا شاہ کربلا ہے الوداع الوداع یا شہید مرتضی ناز دشت نینوا شاہ کربلا ہے میں نہ رکنے دوں گی تیرا غم حسین میں نہ جھکنے دوں گی یہ علم حسین میں نہ رکنے دوں گی تیرا غم حسین میں نہ جھکنے دوں گی یہ علم حسین میں حسینیت کو یوں بچا کے آؤں گی حشر تک رہے گا تو یا حسین یا حسین حشر تک رہے گا تو حشر تک جیے گا تو آ کے خود کہے گا تو بہن شکریہ ہے الوداع الوداع یا شہید کربلا ناز دشت کربلا شاہ کربلا ہے الوداع الوداع یا شہید کربلا ناز دشت کربلا شاہ کربلا ہے چھپ نہ جائے تیرا بے گناہ لہو جا رہی ہوں اس لیے میں کو بکو چھپ نہ جائے تیرا بے گناہ لہو جا رہی ہوں اس لیے میں کو بکو جا کے میں بتاؤں گی تو بے مثال ہے تو بقائے دین ہے تو لازوال ہے شاہ بے نواح تو یا حسین یا حسین شاہ بے نواح ہے تو روح لا الہ ہے تو فخر انبیاء ہے تو راز کبریا ہے الوداع یا شہید بے آخری ہے ختم ہو گئے ہیں سارے آسرے اکبر و عباس میرے نعرے ہیں ختم ہو گئے ہیں سارے آسرے اکبر و عباس میرے نعرے ہیں قاتلوں کی بھیڑ ہے ہماری ہر طرف جانے کو تیار ہے اب قیدیوں کی صف ابن شاہ بوترا یا حسین یا حسین ہے ابن شاہ بوترا ہو گئی ہوں بے حجاب لوٹ آؤں کامیاب دے مجھے دعا ہے الوداع الوداع یا شہید بے پتہ ناز دشت نینوا شاہ کربلا ہے الوداع الوداع یا شہید بے پتہ ناز دشت نینوا شاہ کربلا